الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال نبينا صلى الله عليه وسلم خير النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور بھائیوں، نکاح کی اس پرمسرت تقریب میں کچھ اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین کی صحیح فہم، صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو عظیم احسانات ہم لوگوں پر ہیں، ان میں سب سے بڑا جو احسان ہے وہ ہم سب کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انتہائی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی ہم سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تمہیں ایک جنتی انسان بننا ہے تو تم کیسے بن سکتے ہو؟ بس نمونہ سامنے ہے، ان کو دیکھتے رہو، ان جیسے بننے کی کوشش کرو، بس جنتی بن جاؤ گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پیدائش سے لے کر مرنے تک کس موقع پر ہمیں اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جنت پیدا فرمائی اور دوزخ بھی تیار کر دی، اور دنیا میں ہمیں صرف اس لیے بھیجا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنت کے قابل کون ہیں یا جنت میں جانا کون چاہتے ہیں۔ دنیا میں بھیجنے کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے جنت بنائی ہے، جانا کون چاہتا ہے، اور میں نے جہنم بنائی ہے، اس میں کون جانا چاہتا ہے۔ اللہ ہماری مرضی دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا کہ میں دونوں راستوں میں سے کون سے راستے کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ اب یہ میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم جنت کے راستے کو منتخب کرتے ہیں یا پھر جہنم کے راستے پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ اب جنت کا راستہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، لیکن خواہشوں اور تمناؤں سے جنت نہیں ملتی ہے، عمل سے ملتی ہے، کردار سے ملتی ہے۔ اللہ یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے جنت میں کیسے لوگوں کو بھیجنے والا ہوں، اس کا نمونہ حضور کو بنا کر بھیج دیا۔ یہ ہے نمونہ جنت میں جانے والوں کا، اور جو اس نمونے سے ہٹیں گے تو پھر وہ نمونہ جنت میں جانے والوں کا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا ہر دن، ہمارا ہر عمل اللہ کو یہ بتلاتا ہے کہ اے اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں یا نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یہ زندگی ہماری جو ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے، زندگی کا ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور اس زندگی میں کچھ موڑ ایسے ہیں جو انسان کی پوری زندگی پر جس کا اثر پڑتا ہے۔ ان میں سے اہم ترین جو موڑ ہے وہ شادی ہے۔ شادی سے انسان کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے، ایک نئے گھر کی تشکیل ہوتی ہے، ایک دو خاندان ایک نئے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، ایک انقلاب گویا برپا ہوتا ہے شادی کے ذریعے انسان کی زندگی میں۔ اب اتنا اہم ترین موقع ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد چھوڑ دیں کہ تم جیسا چاہو کر سکتے ہو،
یہ تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جنتی بننا ہے تو تمہاری شادی کو بھی دیکھا جائے گا کہ تمہاری شادی کیا یہ بتلاتی ہے کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو، یا پھر تمہاری شادیاں یہ بتلاتی ہیں کہ تم جہنم کا ایندھن تو بننا چاہتے ہو لیکن جنت کے باسی بننا نہیں چاہتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نمونہ ہمارے سامنے چھوڑا ہے، بس اس کی کچھ جھلکیاں اس وقت ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جو نکاح ہوئے ہیں، آپ کی جو شادیاں ہوئی ہیں، ہم جب اس کو پڑھتے ہیں انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ حضور نے کتنا آسان نمونہ ہمارے سامنے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور سفر کے دوران حضور کی شادی ہو رہی ہے۔ سفر کے دوران قافلہ سفر میں نکلا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سفر میں رشتہ دار تو نہیں ہوں گے، جو ساتھ قافلے کے لوگ ہیں وہی ہم سفر ہیں، تو گویا رشتہ داروں کو اطلاع نہیں دی گئی کہ شادی ہے۔ ہمارے رشتہ دار تو رشتہ دار ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار نہیں تھے۔ حضور اگر شادی کی اطلاع نہیں دیتے تو کیا رشتہ ٹوٹ نہیں جاتا تھا جیسے ہمارا ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو شادی کی اطلاع نہ دیں کیا رشتہ باقی رہتا ہے؟ نہیں، ہمارا سماج یہ کہتا ہے کہ رشتہ باقی نہیں رہتا ہے، شادی میں ہی نہیں بلائے اور ان کے گھر جانا کیا ہے؟ تو یہ جو رشتے ہیں ہمارے تو رشتے ہیں، اور حضور کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اور حضور کے رشتہ دار کیا حضور کی شادی میں آنا نہیں چاہتے تھے؟ لیکن ظاہر ہے کہ بات تو بالکل سیدھی ہے، صاف ہے، جو چیز ہمارے پاس ہے وہی حضور کے پاس بھی تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سفر میں شادی کر رہے ہیں، نہ کوئی دعوت دی گئی، نہ لوگوں کو پیغام پہنچایا گیا، نہ انتظامات کیے گئے، کچھ نہیں، سفر میں شادی ہوئی۔ اب دوسرے دن ولیمے کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ ولیمہ کرو، مسنون ہے ولیمہ کرنا، لیکن خود ولیمہ کر کے بھی بتایا۔ ہم لوگ اصل میں ولیمہ کرو، ولیمہ سنت ہے، اس حدیث کو تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کا عملی نمونہ کیا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ عملی نمونہ حضور نے اپنی بات پر خود بھی عمل کیا ہے اور عمل کر کے بتایا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ولیمہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جب ولیمہ تھا تو اپنے سفر کے تمام ساتھیوں کو، اور عرب کا سفر ظاہر ہے کہ ساتھ میں کچھ نہ کچھ لے کر آدمی چلتا تھا، اس زمانے میں تو مسافتیں لمبی تھیں، سہولتیں کم تھیں، تو لوگ ایسی چیزیں لے کر چلتے تھے جو خراب نہ ہوں اور کئی دن کام آئیں۔ تو ہر ایک کے پاس ٹفن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ، اور جس کے پاس جو ٹفن ہے وہ دسترخوان پر لا کر رکھ دو۔ جب سارے لوگوں نے اپنے ٹفن دسترخوان پر رکھ دیے تو حضور نے اعلان کیا ولیمے کا کھانا کھاؤ۔ حضور کا ولیمہ ہو رہا ہے، کھانا کھانے والے کا ہے۔ حضور نے کھانا ارینج نہیں کیا، کھانا کھانے والے کا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا ولیمہ کرو، اس کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ جہاں تم ایسے حالات میں ہو کہ تمہیں دعوت کرنا نہیں ہے، نہ وہاں دعوت ہو سکتی ہے، نہ دعوت کرنا کوئی ضروری ہے، یہ بھی ولیمہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ایک اور شادی کے موقع پر دعوت کا بھی انتظام کیا۔ تو بہرحال یہ جو نمونہ حضور نے ہمارے سامنے چھوڑا ہے کہ آسان شادی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام
نے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بہت مشہور صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جن 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے ان میں سے ایک۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میرے جیسے کوئی غریب آدمی نہیں تھے۔ ہم میں سے ہمارا یہ جو علاقہ ہے کریم نگر ڈسٹرکٹ کا، یہ مشہور ہے، خلیجی ملکوں میں لوگ بہت یہاں کے رہتے ہیں اور کافی خوشحال علاقہ سمجھا جاتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کے گھر میں سونے کی اینٹ موجود ہے۔ ہاں بسکٹس ہیں، سعودی سے آتے ہوئے بسکٹس لے کر آئیں، تو بسکٹ تو گھر میں ہیں، سونے کا اینٹ کسی کے گھر میں نہیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، ان کے گھر میں سونے کے اینٹ تھے، اور ان کے جو وارثین تھے انہوں نے، اب اینٹ ہیں تو اسے کیسے تقسیم کریں گے، کلہاڑی سے توڑ کے تقسیم کیا گیا، سونار کے پاس لے جا کے نہیں کٹوایا، اسے کلہاڑیوں سے توڑے۔ تو اینٹ کا بھی مطلب کوئی چھوٹی اینٹ نہیں ہوتا، اینٹیں ہی تھی۔ اب اتنا مالدار آدمی، لیکن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی دوست ہیں کہ حضور نے جن کے ساتھ حضور کا بہت زیادہ وقت گزرتا تھا ان میں سے ایک ہیں، حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، وطن بھی ایک ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو جاتی ہے، دوسرے دن حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور نے ان کے کپڑوں پر وہ نشانات دیکھے جو اس زمانے میں دلہنیں خوشبو میں استعمال کرتی تھیں، زعفران مکس کر کے خوشبو بنائی جاتی تھی، عورتیں جو خوشبو استعمال کرتی تھیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا کچھ رنگ ان کے کپڑوں پر بھی لگا ہوا تھا۔ تو حضور نے پہچان لیا کہ یہ تو کسی عورت کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے، اور وہ بھی کسی دلہن کے ساتھ۔ تو حضور نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہو گئی ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا اوہ ہو آج سے دوستی کٹ، ارے اتنا قریبی دوست، کیا مجھے خوشی نہیں ہوتی تھی تمہاری شادی میں شریک ہو کر؟ تم نے ٹھیک ہے کم از کم بتا تو دیتے کہ میری شادی ہے، تم نے بتایا بھی نہیں۔ اچھا اتنی مرتبہ تم سے ایسا بھی نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف 2-4 مہینے کے لیے غائب ہو گئے تھے، اچانک آئے اور شادی کیے، مدینے ہی میں تھے، کہیں غائب بھی نہیں ہوئے تھے، اور نماز حضور کے پیچھے ہی پڑھتے تھے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کی کوئی اور مسجد تھی اور حضور کی کوئی اور مسجد تھی، نمازوں میں بھی حاضر ہیں، اور انہوں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کہ وہ حضور کو بتایا جائے کہ میری شادی ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضور ہاں میری شادی ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی شکوہ شکایت کا کوئی جملہ نہیں کہا، یہ نمونہ ہمارے لیے حضور نے چھوڑا، اور فرمایا کہ اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کے ذریعے صحیح۔ تو گویا عبد الرحمن بن عوف کو ایک بکری کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیمہ کرو لیکن بہت زیادہ خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کتنی آسان تھیں۔ مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک خوبصورت ڈریس تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں جس لڑکی کی بھی شادی طے ہوتی تو ان کے ماں باپ کو ٹینشن نہیں تھا، کپڑے خریدنا ہے، حیدرآباد جانا ہے اور روز شاپنگ کرنا ہے اور دلہن کے کپڑے لینا ہے، اور یہ کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس کی بھی شادی ہوتی طے تو پھر ایک دن پہلے یا اس دن میرا وہ ڈریس لے کے جاتے، دلہن کو وہ ڈریس پہنا دیا جاتا، شادی ہو جاتی، دوسرے دن ڈریس حضرت عائشہ کو واپس۔ دلہن کو حضرت عائشہ کا ڈریس پہنایا جا رہا ہے،
اور ہمارا وقت اور آگے بڑھا، اور پھر ایک ہمارے اوپر وہ زمانہ آیا کہ ہم لوگ ڈریس تو خود سلا لیتے تھے، شروانی دوسروں کی پہن لیتے تھے. تھوڑا سا بات آگے بڑھی، اور اس کے بعد اب یہ جو اب ہمارا یہ پیریڈ چل رہا ہے، اس میں جس کی شادی ہو رہی ہے وہ کپڑے شروانی، اس کی تو شادی ہو رہی ہے، اطراف کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی نئے کپڑے خریدنا ہے. بات بہت آگے بڑھ گئی. اور ایک ابھی 2-4 دن پہلے میں ایک دکان میں گیا، مجھے کچھ خریدنا تھا، تو وہ صاحب کہنے لگے ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایک عورت آئی تھی اور اس نے یہ ڈریس پسند کیا اور قیمت پوچھی، تو میں نے کہا 3000 روپے. تو بولے شادی ہے، خریدنا ہے. تو دکاندار جو تھے انہوں نے کہا کہ 3000 روپے تو کوئی زیادہ نہیں ہوتے ہیں. تو وہ عورت بولی ہمارے گھر میں کہاں ہے شادی، شادی تو خاندان میں ہے، اور کپڑے ہم کو بھی خریدنا ہے اس لیے کہ شادی میں شریک ہونا ہے. تو اب شادی جس گھر میں ہے وہ تو نئے کپڑے پہنیں گے ہی، خاندان کے لوگ جو شریک ہونے والے ہیں وہ بھی پرانے کپڑے پہن کر نہیں آ سکتے. ایک وقت تھا کہ ہماری جو مائیں تھیں، دادیاں تھیں، وہ ان کی شادیوں میں کتان خریدا جاتا تھا، اور وہ کتان زندگی بھر کی ساری شادیوں میں وہ پہنتی تھی. شادی میں جانا ہے کتان پہنے اور شادی میں شریک ہو گئے. اور یہ وہ وقت ہے کہ شادی میں جو کپڑے پہنے ہیں ولیمے میں نہیں پہن سکتے ہیں، اس لیے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، CC کیمرے، وہ سب اس کو کیچ کر رہے ہیں. اور جیسے ہی آپ وہی کپڑے پہن کر جائیں گے فوراً اسکرین پہ آ جائے گا ہولے کل یہی پہن کے آیا تھا نا، وہ تو فوراً اعلان ہو جائے گا اور عزت ساری چلی جائے گی. تو بہرحال ایک وہ وقت تھا کہ شادیاں اتنی آسان تھیں، اور ہماری شادیاں مشکلوں کی طرف بڑھتے بڑھتے اب اس مرحلے پر پہنچی ہیں کہ جو شادی کر رہے ہیں وہ تو ہیں ہی پریشان، لیکن اطراف کے رشتہ دار بھی پریشان. تو یہ وہ وقت ہے کہ ابھی ہم نے اعلان سنا کہ یہ غریب عورت لڑکی ہے، اس کی شادی ہے، آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کریں. یقیناً مدد کرنا یہ اچھا کام ہے، کسی غریب کے کام آنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس غریب کو یہ مسجدوں میں مانگنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا مجبوری ہے اس کی؟ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں اس لیے میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ نے 4 پیسے دیے اس لیے میں نے اچھے کپڑے بنا لیے، اللہ نے 4 پیسے دیے اس لیے میں اپنی بچی کو کپڑے دے رہا ہوں، اللہ نے 4 پیسے دیے میں اپنے بچے کے لیے یہ کر رہا ہوں، اللہ نے 4 پیسے دیے اس لیے میں بڑی دعوت کر رہا ہوں. اللہ نے دیا ہے نا اس لیے کر رہا ہوں. اور جو غریب ہیں ان کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے کرنا چاہیے، انہیں میری نقل کیوں اتارنی چاہیے، یہ ہم لوگ کہتے ہیں. لیکن کیا یہ بات چل سکتی ہے؟ بنیے ان کی شادیوں کا ڈیزائن ایک ہی رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بنیے کی شادی کا ڈیزائن یہ بنیا ہو اور بنیے جیسا شادی کرتے ویسا نہ کرتا ہو. بنیوں کی شادی کا ڈیزائن ایک ہوگا، جلائیوں کی شادی کا ڈیزائن ایک ہوگا، مسلمانوں کی شادیوں کا ڈیزائن ایک ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ یہ پیسے والا مسلمان ہے اس کا ڈیزائن الگ اور یہ غریب مسلمان ہے اس کا ڈیزائن الگ ہونا چاہیے. کسی بھی سماج کے سارے ریت و رسم ایک ہوتے ہیں، اور کس حد تک ایک ہوتے ہیں. سلسلے کے قریب میں ایک بستی ہے فقیروں پر مشتمل، سارے لوگ فقیر ہیں اور مقامی فقیر نہیں ہے، نیشنل فقیر ہیں. یہاں نہیں مانگتے ہیں، وہ ممبئی جا کے مانگتے ہیں. 6 مہینہ بھیک مانگتے ہیں، 6 مہینہ گھر پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. وہ تو ہم بھی نہیں کرتے ہیں. تو ساری بستی کے لوگ فقیر ہیں. وہاں مسجد کی تعمیر چل رہی تھی تو ہم لوگ گئے اور وہاں کے جو فقیروں کے صدر صاحب تھے ان سے ملاقات ہوئی. تو بہت ساری باتوں کے ساتھ میں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ آج کل مسلمانوں کی جو شادیاں ہیں کافی مہنگی ہو گئی ہیں،
اور لین دین کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں. آپ کے پاس کیا سسٹم ہے؟ کیا آپ کے پاس بغیر لین دین کے شادی ہو جاتی ہے؟ کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہوتا ہے؟ بچی والا بھی فقیر، بچے والا بھی فقیر. تو بولے مولانا ہمارے پاس بھی بغیر ڈیمانڈ کے شادی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ بھی وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ تو آپ تو مانگتے ہی بھیک ہیں. تو بولے ہمارا جو ہونے والا داماد ہے وہ اڈا مانگتا ہے کہ ممبئی میں تم جس اڈے پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے، شادی کے بعد وہ میرے کو دینا، وہاں پھر میں بیٹھ کے بھیک مانگوں گا. ایریا ہے نا فقیروں کے لیے. تو میرے بھائیوں، جب سماج میں ڈیمانڈ کا، مانگنے کا رواج رہے گا تو اس سماج کا بھکاری بھی ڈیمانڈ کے ساتھ ہی شادی کرے گا. اب اس سماج کے بھکاری کی اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی. تو ہم یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے 4 پیسے دیے ہیں اس لیے میں یہ گلچھرے اڑا رہا ہوں، میں اس لیے یہ سب کر رہا ہوں، اور جو غریب ہے اس کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے کرنا چاہیے، یہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے، حضور چاہتے بہت بڑی دعوت کر سکتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف چاہتے بہترین شادی کر سکتے تھے، لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک نمونہ اور آئیڈیل انہوں نے چھوڑا ہے کہ شادیاں کیسے شادی ہونی چاہیے. اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن یہ دولت، یہ مال اور یہ ساری نعمتیں اس لیے نہیں ہیں کہ انہیں ہم شادیوں میں برباد کریں. یہ امت کو اوپر اٹھانے کے لیے ہے. یہ دولت اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ ہم ترقی کے مختلف میدانوں میں، چاہے وہ دنیا کی ہوں یا دین کی، ہم دین کے اور اللہ کی مرضی کے جو تقاضے ہیں ان پر اس کو خرچ کریں. ہم اپنی قوم کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کے افراد کو اس لیول پر پہنچانے کی کوشش کریں جس لیول پر عزت دار قومیں ہوا کرتی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا وہ سارا سرمایہ جو ہمیں بحیثیت قوم کے ایک عزت کا مقام عطا کر سکتا تھا، وہ سارا سرمایہ ہمارا شادیوں میں خرچ ہو رہا ہے. آج ہماری شادیاں لاکھوں سے نیچے نہیں ہیں. تو بہرحال دوسری بات جو مجھے اس وقت عرض کرنی ہے، تو ہمیں بس سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اسی طرح چلتے رہیں گے یا پھر ہمیں کچھ چینجز لانا بھی ہے. اور یہ جو شادیوں کے موقعوں پر جو رسم و رواج ہوتے ہیں، اور ایک تو وہ ہے جو خرچ سے تعلق رکھنے والا ہے، اس سے ہٹ کر اب ہم جب اندرون خانہ پہنچتے ہیں تو پھر ایک وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، اور ایک وہ کتاب ہے جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. اور وہ سینہ بھی مردوں کا نہیں ہے، عورتوں کا سینہ ہے، کہ ایک عورت کے سینے سے دوسری عورت کے سینے میں وہ کتاب منتقل ہوئی. اس کے مضامین دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتے ہیں. اس کے اصول اور قوانین وہ صرف ہماری عورتیں جانتی ہیں، کہ پہلے ایسا ہونا، اس کے بعد پھر ایسا ہونا، وہ کپڑے لانا، اس کو طبق میں رکھنا، اس کے بعد پھر ادھر بھیجانا، اس کی رونمائی ہونا، پھر اس کے بعد ادھر آنا. وہ ایک لمبا سلسلہ ہے رسم و رواج کا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. انسانیت سسک رہی تھی اس طرح کی رسم و رواج کی وجہ سے. حضور ختم کرنا چاہتے تھے. حضور جتنا ختم کر کے زندگی کو سادہ بنانا چاہتے تھے، ہم نے اپنی مرضی سے خود زندگی کو اتنا ہی مشکل بنا دیا ہے. اس لیے آج مرد مجبور ہیں. آپ کسی بھی مرد سے پوچھیں کہ بھی آپ کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، بولے کیا، بس عورتیں سنتی نہیں. سبحان اللہ. یعنی ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ دین کی بات، اللہ کی بات عورتیں نہیں سنتی ہیں. کیسے نہیں سنتی؟ تو بہرحال ہمارے پاس بہت جو بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں نہیں سنتی ہیں. ان کے پاس ایک شریعت ہے جو حضور کی شریعت سے بالکل برابر چلتی ہے. اور تیسری بات جو مجھے اس وقت عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ
شادیوں میں کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے. پہلی چیز، ابھی تو ماشاءاللہ پہلے ہی تحریر ہو چکی ہے، ورنہ اکثر شادیوں میں یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. اب اس کے بعد لکھنے کا کام چلتا ہے. نوشا کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، عمر کیا ہے، اور سارے لوگ دیوانوں کے ویسا بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. کیوں؟ کارروائی چل رہی ہے. سبحان اللہ، یہ ایسی کارروائی ہے کہ 50 لوگ بیٹھیں گے تو چلے گی. بھائی پہلے بھی ہو سکتی ہے نا، لیکن لوگ نہیں کرتے ہیں. اور دوسری چیز، ایجاب و قبول جو کروانا ہے، لڑکی سے قبول کروانا ہے یا ایجاب کروانا ہے، تو شریعت کی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ مسجد میں یا نکاح کی محفل میں جب سارے لوگ بیٹھے ہوئے رہیں تو جب جا کر اس سے قبول کروایا جائے. جو کالم بنے ہوئے ہیں اس میں ایک کالم ہے وکیل کا، ایک کالم ہے ولی کا. یہ وکیل جو ہوتا ہے، ہم لوگ لکھتے ہیں کہ فلاں صاحب کی وکالت سے اور فلاں صاحبان کی گواہی سے ان کا نکاح کیا جا رہا ہے. وکیل کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں کسی کو بناؤں گا کسی دوسرے کا وکیل تو وہ دوسرے کا وکیل نہیں بنتا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ بھئی عارف صاحب عبد الرحمن صاحب کے وکیل، میں نے بنا دیا ان کو وکیل. عبد الرحمن صاحب کے وکیل یہ کیسے بن سکتے ہیں؟ میں اپنا وکیل بنا سکتا ہوں ان کو کہ بھئی میرا کام آپ کیجئے، تو اب یہ میرے وکیل بنے. وہ بچی کو پتہ ہی نہیں ہے میرا کون وکیل ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بناتے فلاں صاحب کی وکالت سے. یہ وکیل صاحب کون ہے؟ وکیل کس نے بنایا ہے ان کو وکیل؟ تو اس لیے وکیل لڑکی کا ہوتا ہے. تو لڑکی نے جس کو ذمہ داری دی ہو کہ آپ میری طرف سے ایجاب کیجئے، قبول کیجئے، تو اب وہ ہوا وکیل. ہمارے پاس جو یہ تو ڈمی وکیل ہے، اس کو وکیل نہیں بولتے ہیں. تو یہ وکیل کا کالم اسی لیے ہے کہ اب جا کے قبول کرانے کی ضرورت نہ پڑے. وکیل صاحب پہلے سے پوچھ کے آ جائیں آپ کی طرف سے میں قبول کروں گا، وہاں آپ کی طرف سے میں ایجاب کروں گا. اسی لیے تو وکیل کا خانہ ہے. ورنہ ضرورت کیا ہے وکیل کی؟ آپ تو ڈائریکٹ جس کی شادی ہو رہی ہے اس سے پوچھ کے آ رہے ہیں. پھر بھی وکیل کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ وکیل کا خانہ اسی لیے ہے تاکہ پوچھ کرائیں. اور دوسری چیز، ہمارے پاس جو ایجاب و قبول ہوتا ہے تو ایسا سوال یہ ہے کہ عین وقت پر جا کر اگر ہم کریں گے، پہلے سے اگر یہ نہیں کریں گے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ خرابی یہ ہے کہ آج لڑکی بہت اس کو سجا سنوار کر رکھا جاتا ہے اور 50 عورتوں کے درمیان میں اس وقت ہوتی ہے. اب آپ جائیں گے تو بے پردگی ہوگی، بہت ساری خرابیاں ہوں گی. پہلے سے اگر اس کی مرضی معلوم کر لی جائے گی تو یہ ساری خرابیاں نہیں ہوتی. دوسری چیز، ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے تو کئی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ قاضی صاحب اسلام میں جتنی فقہ کی کتابیں ہیں سبھی میں قبیل تو ہے، میں نے قبول کیا. تو ایک جگہ قاضی صاحب بول رہے تھے آپ بولو میں قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو آپ کرتا ہوں قبول کیا کیوں نہیں بولنے لگا؟ ارے اس سے پہلے کہاں کیا، وہ اب تو کر رہا ہے، اس لیے قبول کرتا ہوں. قبول کیا والا تو کب کرا؟ تو ظاہر ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں آیا، اس لیے وہ جب بھی کراتے ہیں تو قبول کرتا ہوں بولنے لگاتے، جبکہ اسلام میں یہ نہیں ہے یہ کہ میں نے قبول کیا. اور یہ اسلوب ہے کہ جو بات بالکل پکی بولنا چاہتے ہیں ہم اس کو ہم ماضی کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ میں نے بالکل اتنی پکی بات ہے کہ کر لیا. اور 3 مرتبہ قبول کروایا جاتا ہے، اس لیے کہ نہ قاضی صاحب کو اطمینان ہوتا ہے نہ حاضرین کو، کیا نہیں کیا. اس لیے ایک مرتبہ جب بولتا میں نے قبول کیا، اور ایک مرتبہ بولو، دوسری مرتبہ اور ایک مرتبہ بولو، ہاں اب سمجھ میں آیا تم کرے ہو. تو یہ 3 مرتبہ کروانا ایسا کوئی طریقہ نہیں.
ایک اور خرابی جو ہمارے پاس بہت سی جگہوں پہ ابھی ختم بھی ہوئی ہے لیکن ہے اب بھی، کہ ایجاب و قبول جب کرواتے ہیں تو جو ولی ہیں، وکیل ہیں، ان سے قاضی صاحب دوسرے جو نوشہ ہیں ان کا ہاتھ ملاتے اور خالی نہیں ملاتے، اس میں مصری بادام کچھ رکھتے ہیں. یہ مصافحہ مصری اور بادام والا یہ تو کسی کتاب میں نہیں. اور پھر اس کے بعد بس اسی پہ بس نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک دستی بھی اڑا دیتے ہیں. ان کے ہاتھ اتنے خطرناک ہیں کہ دیکھنا مناسب نہیں ہے. اس کے اوپر دستی کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو دستی اڑاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اب ایجاب و قبول ہو رہا ہے، اور مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا اور میں ابھی تلاش میں ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کہیں مل جائے. یہ نکاح کا کڑوے بادام سے کیا لنک ہے؟ یہ تو کڑوے بادام ہیں اور بساندے کھجور ہیں، اس کا شادی سے کیا لنک ہے؟ محفل عقد سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر عقد کے موقع پر یہ خوشی کا موقع ہے، لوگوں کو کچھ کھلانا چاہیے تو پھر اچھے بادام کھلانا چاہیے اور بہتر کھجور کھلانا چاہیے. لیکن دکاندار بھی جانتا ہے کہ آپ شادی بولتے اس کے پاس ایک اولڈ اسٹاک رہتا کھجوروں کا، وہ نکال کے دیتا. اور بادام تو اتنے کڑوے رہتے ہیں کہ بس کھانے کے بعد آدمی 1 گھنٹے تک اپنے منہ کو دوسری چیزوں سے ٹھیک کرنا پڑتا ہے اسے. تو یہ جو بادام ہے اور یہ کھجور ہے، اس کا کیا ہے لنک؟ مگر ہم بس اسی پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک اور چیز جس کی طرف مجھے اس وقت توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ ماشاءاللہ شادیوں میں دعوت کا انتظام کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن بعض چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے. ایک مرتبہ میں ایک ولیمے میں تھا اور لیکن لا کر رکھنے والے تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئے. تو میں نے پوچھا کہ بھی یہ سب کہاں گئے؟ تو کسی نے بتایا کہ اصل عورتوں کی طرف کھانا اسٹارٹ ہوا، یہ سارے لوگ ادھر چلے گئے ہیں. تو یہ جو عورتوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں تو پھر وہاں سپلائی کرنے والے بھی عورتیں ہی رہنی چاہیے. مرد وہاں سپلائی کر رہے ہوں بالکل بے شرمی کی بات ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. بہرحال آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شادی کا رشتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث اور ساری تعلیمات کو پڑھنے سے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر و بیوی ایک دوسرے کو کے ساتھ کس طرح رہیں گے تو ان کی زندگی ایک خوشگوار زندگی بن سکتی ہے. حضور نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے اور ایک ہی نسخہ احادیث میں موجود ہے. اور جب میں نے وہ حدیث پڑھی تو مجھے بہت دل کو لگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ ہیں، وہ ایک حدیث بیان کرنا چاہتی تھی. تو حضور کا سب سے بڑا جو حضور کا وصف ہے، حضور کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اس لیے صحابہ جب بھی حدیث بتاتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ جو اہلیہ محترمہ ہیں انہوں نے حدیث بیان کرنا چاہی تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ قال رفیقی، میرے دوست نے یہ حدیث بتائی. وہ حضور کو اپنا دوست کہہ رہی ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ حضور اپنی بیویوں کے ساتھ اس انداز سے رہتے تھے کہ حضور کے سامنے نہیں کہہ رہی ہیں، وہ حضور کا تو انتقال ہو چکا ہے، اب وہ حدیث بیان کر رہی ہیں اور حضور کا اپنا دوست کہہ رہی ہیں. تو پتہ چلا کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رہے کہ بیوی یہ سمجھے کہ شوہر میرا شوہر نہیں میرا دوست ہے، اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری بیوی ہے جس کے اوپر میرا حکم چلتا ہے، جس کے اوپر میرا آرڈر چلتا ہے اور جس کو میری تابعداری کرنی ہے، بلکہ شوہر اپنی بیوی کو دوست کا درجہ دے. بس اس سے آگے کوئی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں اپنی بیوی کو اپنا دوست سمجھوں اور بیوی شوہر کو اپنا دوست سمجھے، دوستی میں کیا ہوتا ہے؟ دوستی میں یہ حلال اور جائز ہے
اتنا ہی نہیں دیکھا جاتا ہے جائز تو ہے لیکن پسند بھی ہے یا نہیں یہ دیکھا جاتا ہے دوستی میں. جائز تو دیکھنا ہی ہے، پھر جائز میں بھی پسند رہتا ہے. کسی کو بیگن پسند نہیں ہے، اب آپ وہ دوست کو دعوت دیے کیا پکائے بولے تو بیگن پکائے گا، تو اب ظاہر ہے کہ بیگن پکائیں گے تو وہ دوست کیسے خوش ہوگا. تو آپ بولے کیوں بیگن حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. شوہر و بیوی کے اکثر جھگڑے یہی ہوتے ہیں، کیوں یہ ٹھیک نہیں ہے، میں جو بولا غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو دوستی میں یہ جائز نہیں ہے یہ سوال نہیں ہوتا ہے، پسند ہے نہیں ہے یہ دیکھا جاتا ہے. تو جائز سے تھوڑا سا اور اوپر اٹھنا پڑتا ہے دوستی کو قائم رکھنے کے لیے. دوست کو میٹھا پسند ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں تو میٹھا بناتے ہیں. دوست کو کلیجی پسند ہے تو کلیجی پکائی جاتی ہے. دوست کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو اس کو دعوت دے رہے ہیں تو وہ نہیں پکاتے ہیں. کیوں؟ دوستی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ دوست کو خوش کیا جائے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہم بھی اگر اسی اسوے کو اپنا عمل بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ زندگیاں خوشگوار ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور تمام ہی امت کے افراد کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ چھوڑے ہوئے جو نمونے ہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں.